جب دعائیں آنسوؤں میں بہہ جائیں۔ ارشاد فرمایا حضرت پھولبری درس بخاری کے لیے اپنے مدرسہ بیت العلوم باولپور سے سرائے میرے ہر روز اپنے ذاتی یکا سے تشریف لے جایا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ 5 میل کا راستہ تھا۔ ہر روز باوضو تلاوت کرتے ہوئے سفر کرتے۔ ایک دن اثناء تلاوت ہی میں ایکار سے فرمایا کہ حکیم اختر جب دعا میں آنسو نکل آئے تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک بار حضرت پھولبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو کو پہلے آنکھوں پر پھر تمام چہرے پر داڑھی پر مل لیا اور فرمایا ہمارے پیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ پھر ایکرا نے ایک حدیث کی روایت میں دیکھا کہ ایک صحابی محمد بن مقدر رضی اللہ عنہ جب روتے تھے تو آنسو اپنے چہرے اور داڑھی پر پھیلا لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ نہ پہنچے گی جہاں آنسو ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرہ بھی آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر نکل کر چہرے پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا تھن میں واپس جانا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کی امت سے کچھ لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سایہ عطا فرمائیں گے اور ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہیں۔